عالم کعبه عزیزان محترم، ماہ رمضان جو ہے وہ گزرتا جا رہا ہے، اور بہرحال ہماری اور آپ کی آج سیکنڈ لاسٹ لیکچر ہے، کل انشاءاللہ آخری لیکچر ہے۔ انشاءاللہ خدا آپ کی آنے کو قبول کرے اور جو ہم نے کہا اور سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، بہرحال میں چند دن سے جو آپ کی خدمت میں روحانیت اور معنویت کے جو گفتگو رہی، میں اس کو بہرحال آج کے دن، اور اگر آج بات پوری ہو گئی نہیں تو کل پریکٹیکل امپلیمنٹ کرنے کا، اسپرچولیٹی کو ایک فارمولہ حدیث کی روشنی میں آپ کی خدمت میں دینا چاہتا ہوں، کیونکہ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم کیا کریں اور کس طرح جو ہے وہ ان ساری چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل کریں، کیونکہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ اسپرچول سپارک اس کے اندر پیدا ہو۔ جانتا ہر کوئی ہے، پتہ سب کو ہے، لیکن اٹریکشن اور اس اٹریکشن کی وجہ سے اس کی موومنٹ جو ہے وہ اسپرچولیٹی کی طرف بڑھ نہیں پاتی ہے۔ تو ہر چیز کا دیکھیں رول اور ریگولیشن ہے۔ ہر چیز جو ہے، آپ کوئی بھی دنیا کا علم سیکھنے جائیں تو اس کا ایک طریقہ ہے۔ آپ کوئی بھی سبجیکٹ لرن کرنا چاہیں تو آپ کو کہیں یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا پڑتا ہے، کہیں انسٹیٹیوشن میں جانا پڑتا ہے، کریش کورس کرنا پڑتا ہے، یا کسی کے پاس جا کر سیکھنا پڑتا ہے۔ تو جو پہلی چیز امپورٹنٹ ہے اسپرچولیٹی کی، وہ مینٹور ہے، یعنی وہ ایک ٹیچر ہے کہ جس کی ضرورت ہوتی ہے۔ بغیر ٹیچر کے کوئی بھی سبجیکٹ نہیں سیکھا جا سکتا۔ آپ کوئی بھی چیز سیکھنا چاہیں، حتیٰ کوئی ٹیکنیکل کام سیکھنا چاہیں، جو ٹیکنیکل جابز ہوتی ہیں، اس میں بھی آدمی کسی نہ کسی کے انڈر جاتا ہے، کوئی نہ کوئی چیز سیکھتا ہے۔ اگر انجینئر ہے تو اپنے ٹیچر یونیورسٹی سیکھتا ہے، اور ایک نارمل میکینک ہے تو وہ کسی جگہ پر جاب کرتا ہے تو ساتھ ساتھ سیکھتا ہے۔ ہر چیز کے لیے آپ کو اس کے اسپیشلسٹ کے پاس جانا پڑتا ہے۔ ہم اپنی ظاہری زندگی میں تو بہت زیادہ اس معاملے میں غور فکر کرتے ہیں، یعنی اگر آپ نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہو تو آپ پوچھتے ہیں ڈاکٹر اچھا کون سا ہے۔ آپ ایسے اٹھ کے نہیں جاتے ہیں، کیونکہ آپ پوچھتے ہیں کہ کون سا ڈاکٹر صحیح ہے۔ جیسا اگر آپ کو کوئی کپڑے خریدنے ہیں، آپ پوچھتے ہیں کہاں سے کپڑے لوں، اچھے کپڑے کہاں سے ملیں گے، اسی طرح ہر چیز میں آپ کسی نہ کسی کو رجوع کرتے ہیں، کسی نہ کسی سے کنیکٹ کرتے ہیں تاکہ وہ گائیڈ کرے، تاکہ آپ اس چیز کو کم ٹائم میں اچھی چیز اور انٹیلیجنٹ طریقے سے اس کو حاصل کر سکیں۔ تو یہ نیچرل ہے، ہر آدمی یہی چاہتا ہے۔ لیکن ہم اپنی مادی، اپنا بدن اور اپنے بدن کے آرام کے لیے جو بھی چیزیں ہیں حلال ہیں، ہم اس کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں، اتنی جستجو کرتے ہیں، لیکن کیا کبھی ہم نے اپنے روح کے لیے، اپنے سول کے لیے بھی جستجو کی کہ اس کو جو کمال پہ پہنچنا ہے، اس کو جو پرفیکشن پہ پہنچنا ہے، اس کو ججمنٹ ڈے میں کوشچن آنسر اسی کے ساتھ ہوں گے، اس کے لیے میں نے کبھی سوچا کہ اس کو میں کمال پہ کیسے لے کے جاؤں، اس کو میں اس لیول پہ کیسے لے کے جاؤں؟ یا میرے ذہن میں شاید میں نے کبھی اپنی روح کے بارے میں سوچا ہی نہیں، کیونکہ میں صرف بدن کے بارے میں سوچتا ہوں، صحت اچھی رہے، اسٹرانگ رہے، یہ نہ کھاؤ کیونکہ طبیعت خراب ہو جائے گی، یہ ساری چیزیں، لباس کون سا پہننا ہے، کرسی کیسی ہو، ٹیبل کیسی ہو، یہ ساری چیزیں کیسی ہو، کیونکہ سب کا تعلق باڈی سے ہے۔ لیکن سول کہ جو باڈی کے اوپر سوار ہے، کیونکہ انسان جو ہے وہ کمبینیشن ہے سول اور باڈی کا، تو باڈی پر تو میں اتنی انویسٹمنٹ کر رہا ہوں، سول پہ میری انویسٹمنٹ کتنی ہے؟ اور جبکہ ساری چیزیں تو سول سے ریلیٹڈ ہیں، یعنی وہ جو میری کیفیت ہے، وہ جو میری عبادت ہے، وہ جو میرا گریہ ہے، اور وہ جو فلائی کرے گی جب انسان مرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ روح پرواز کر جاتی ہے۔
تو یہ کہاں جائے گی؟ اس نے کہاں رہنا ہے؟ اس کے رہنے کا میں نے اس کا جو نیکسٹ ڈیسٹینیشن ہے، اس ڈیسٹینیشن کے لیے میں نے کوئی پلاٹ خریدا ہے، کوئی بلڈنگ یا فلیٹ خریدا ہے؟ یہاں کے لیے تو میں سوچتا رہتا ہوں کہ یہاں گھر ہو، وہاں گھر ہو، پہاڑوں پہ گھر ہو، اچھا گھر ہو، ہوٹل اچھا ہو، کمرہ اچھا ہو، میں کہیں جاؤں تھوڑی دیر کے لیے، چند دن کے لیے میں نے رہنا ہوتا ہے، میں کہتا ہوں میرا روم اچھا ہو، ہر آدمی چاہتا ہے۔ لیکن جہاں یہ رہے گی اس کی جگہ، اس کی کھڑکیاں کہاں کھلیں، اس میں ہوائیں کون سی آئیں گی؟ کیا میں سوچتا ہوں یا میں اصل میں متوجہ ہی نہیں ہوں کہ میری سول بھی ہے اور اس کو جواب دینا ہے۔ عزیزان محترم، خوب اب یہ سول کے لیے، یہی اسپرچولیٹی کے لیے گھبرا گئے کچھ لوگ، صلوات بھیج دیں محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد۔ دیکھیں میں تو اب آپ کو روح کی باتیں کروں گا، اب میں اب آپ سے اور کون سی باتیں کروں گا؟ مجھے بتائیں، میں اب آپ کو تو نہیں بتاؤں گا فروٹ کون سا کتنے روپے کلو ملتا ہے، میں تو یہی بتاؤں گا آپ کو عزیزان محترم، یہ سول کے لیے ہم پریشان نہیں ہیں، بلکہ ہم سوچتے بھی نہیں ہیں۔ میں خدا نخواستہ سب کی بات نہیں کر رہا، ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ لوگ موسٹلی دے نیور تھنک اباؤٹ دس کہ ویئر وی ہیو ٹو گو آفٹر دس ورلڈ۔ وہ جو قیامت آنے سے پہلے ابھی تک جو لوگ چلے گئے ہیں وہ کہاں ہیں؟ ان کی سول کہاں ہے؟ وہ کہاں سسٹین کر رہے ہیں؟ وہ کیسے رہ رہے ہیں؟ یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایسے ایسے علماء گزرے عزیزان محترم جو بہرحال دیکھتے تھے ساری چیزیں۔ رجب علی خیاط، کہ آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ فرمائے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور رجب علی خیاط، ایک شخص کہتا ہے کہ میں ان کے ساتھ گیا قبرستان، گریو یارڈ، فاتحہ پڑھنے، کچھ لوگ تھے میرے ساتھ، تو وہ کہتا ہے میری مدر کی بھی قبر اسی قبرستان میں تھی، لیکن کیونکہ کچھ لوگ ساتھ تھے تو میں نے کہا عجیب سا لگے گا کہ میں اکیلا جاؤں فاتحہ پڑھ کر آؤں، تو میں ویسے ہی باہر قبرستان سے نکل رہا تھا۔ جیسے ہی قبرستان کے گریو یارڈ کے گیٹ پہ پہنچا تو رجب علی خیاط نے مجھے کہا تمہاری ماں عالم برزخ میں خدا سے گلہ کر رہی ہے، شکایت کر رہی ہے کہ میرا بیٹا بغیر میری قبر کے فاتحہ پڑھے بغیر جا رہا ہے۔ یعنی ایسی شخصیتیں تھیں، ہیں، جو اس عالم کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ وہ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ وہ سول اتنا انہینس ہو گیا ہے کہ وہ ڈیفرنٹ لیولز کو جو ہے وہ دیکھتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ تو ہم نے اپنی سول کی ٹریٹمنٹ پہ کام کرنا ہے عزیزان محترم۔ باڈی پہ تو بہت کر لیا ہم نے، فٹ ہے ماشاءاللہ، جاگنگ ہو رہی ہے، ایکسرسائز ہو رہی ہے، ٹریڈ مل لے کے گھر میں رکھی ہوئی ہے، کہیں نہ کہیں آدمی کوئی مصروف رہے، اچھی بات ہے، باڈی فٹ ہونی چاہیے۔ باڈی فٹ ہوگی تو سول بھی فٹ رہے گا۔ یاد رکھیے گا سول کا باڈی سے بہت کنیکشن ہے۔ سول کا اچھا ہونا، باڈی کا اچھا ہونا سول پہ بھی افیکٹ کرتا ہے، یعنی انسان کی روح پہ بھی افیکٹ کرتا ہے۔ اور ویسے بھی امام کو صحت مند لوگ چاہیے، فٹ لوگ چاہیے۔ ظاہر ہے امام بلائیں گے تو کہیں بھاگنا تو پڑے گا آپ کو اور مجھے کہیں نہ کہیں۔ اب یہ ہے کہ امام سے دور بھاگیں گے، اللہ نہ کرے امام کی طرف بھاگے تو زیادہ بہتر ہے۔ تو ہم اپنے سول کی فٹنس کا کیا کر رہے ہیں؟ ابھی دیکھیں نئی شاپ کھول سکتے ہیں ہم لوگ، سول فٹنس، باڈی فٹنس تو بہت کھلے ہیں، سول فٹنس بہت ضروری ہے عزیزان محترم۔ یہی تو رمضان ہے سول فٹنس کے لیے ایکچولی۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک فری پیکیج دیتا ہے 30 days سول فٹنس آن۔ اب ہماری مرضی ہے، ہم سول فٹنس چکر میں دوبارہ باڈی فٹنس کر رہے ہوتے ہیں افطار میں، سحری میں، کہ باڈی کہیں کم نہ رہ جائے، جبکہ یہ تھا سول فٹنس کا مہینہ عزیزان محترم۔ وہ بھی سول کے لیے۔ اتنے دن میں نے آپ کو زحمت دی اور کچھ لوگوں نے بولا مولانا پرواز کرا دیں ہم لوگوں کو۔ ابھی میں آپ کو 1-2 دن میں پرواز کرواتا ہوں، تو آپ کتنی پرواز کر پائیں گے یہ آپ کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ عزیزان محترم، سول کو بھی مینٹور چاہیے،
سول کو بھی ٹیچر چاہیے. باڈی فٹنس کو آپ کو ٹرینر چاہیے. آپ ٹرینر کے بغیر نہیں کر سکتے کوئی بھی گیم, اسپورٹس, اینی تھنگ, یو نیڈ اے ٹرینر. تو فار سول آپ کے پاس ٹرینر, بٹ وی ایور تھنک اباؤٹ دا ٹرینر فار اے سول. ہم نے سوچا ہی نہیں کبھی کہ سول کا بھی ٹرینر ہوتا ہے. آیت اللہ قاضی طباطبائی کہتے ہیں کہ اگر انسان کی آدھی زندگی, ہاف لائف, یہ ٹیچر ڈھونڈنے میں بھی گزر جائے تو بھی کہتے ہیں اس نے نقصان نہیں کیا. یعنی اتنا امپورٹنٹ ہے یہ ایک استاد, ٹیچر جسے کہتے ہیں, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. خوب, اب بہت سے لوگ سوال کریں گے پروگرام کے بعد, مولانا ابھی استاد بتائیں کیا کریں, ابھی ہم کہاں سے لائیں استاد؟ آپ کے پاس تو ہوگا, ابھی ہم کہاں سے لے کر آئیں استاد؟ عزیزان محترم, اسی لیے ایک حدیث میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں جس کو آیت اللہ قاضی طباطبائی اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتے تھے کہ یہ حدیث اپنے پاکٹ میں رکھا کرو اور ہفتے میں 2 دن پڑھو. اور ہمارے استاد, جو میرے استاد ہیں, جو میرے ٹرینر ہیں, انہوں نے مجھے کہا ہے کہ یہ حدیث پر اگر کوئی عمل کرے تو بغیر استاد کے بھی کچھ نہ کچھ حاصل کر لے گا. یعنی یہ حدیث ہے ہی اس لیے انسان سٹیپ بائی سٹیپ کہیں نہ کہیں پہنچ جائے گا. بہرحال لیکن استاد کی وہ کہتے ہیں اپنی ضرورت ہے. تو عزیزان محترم, حدیث بہت لمبی ہے لیکن میں بہرحال اس کا ٹرانسلیشن کے ساتھ جتنی ہو سکے گا تشریح جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. حدیث کا نام ہے حدیث, میں پہلے پڑھ چکا ہوں بہت سی جگہوں پر اس حدیث کو, اور شاید کامل نہیں ہو پاتی ہے, کہیں نہ کہیں رہ جاتی ہے, پوری نہیں ہو پاتی ہے. کچھ حصہ شاید میں نے اس دن مجلس میں اس کا عرض کیا تھا, لیکن میں آج اس کو کامل کروں گا, کمپلیٹ آپ کی خدمت میں بیان کروں گا. حدیث کا نام ہے عنوان بصری. فیمس حدیث ہے بہت زیادہ, اور اسپرچولیٹی میں اس حدیث کو بہت امپورٹنس ہے. عنوان بصری جو ہے وہ ایک شخص کا نام ہے. عنوان بصری شخص کا نام ہے, مدینہ میں رہتا ہے, 94 ایئرز اولڈ ہے, یعنی بوڑھا ہے. تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ کچھ سیکھنے کے لیے ایج لمٹ نہیں ہے, کوئی بھی ایج انسان سیکھ سکتا ہے. 94 ایئرز اولڈ ہے اور مدینہ میں رہتا ہے. ملک ابن انس جو ایک دوسرے فقہ کا امام ہے, اس کے پاس جاتا تھا, اس کے پاس پڑھا. اسے پتہ چلتا ہے کہ مدینہ میں رسول خدا کا نواسہ رہتا ہے. وہ کون ہے؟ وہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. اللہم صلی علی محمد. حدیث جو ہے وہ کافی کتابوں کے اندر کوٹ کی گئی ہے. بحر الانوار میں ظاہر ہے سب سے زیادہ ہے, اور ہمارے استاد آیت اللہ تحریری حفظ اللہ نے اس کی تشریح کی ہے, اس کی تفسیر کی ہے. اٹس آلموسٹ 300-400 پیجز پہ ہے. انگلش میں ہو گئی ہے, ہو رہی ہے تقریباً, انگلش میں ہو گئی ہے. آئی ڈونٹ نو کب پبلش ہوگی, نہیں تو ہم بہت جلدی اس کا اردو ورژن انشاءاللہ, اگر اللہ نے ہماری مدد کی انشاءاللہ, تو ہم بہت جلدی اس کا اردو ورژن نکال دیں گے, اور انگلش بھی دوبارہ سٹارٹ کر دیں گے اگر جنہوں نے کی ہے انہوں نے ہمیں نہیں دی تو, کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ حدیث ہے. 94 ہے, جب سے پتہ چلتا ہے کہ رسول کا نواسہ ہے, تو کیونکہ یہ علم کی پیاسا تھا, علم سیکھنا چاہتا, تو یہ ان کے گھر جاتا ہے اور نوک کرتا ہے. تو خادم آتا ہے, خادم جو ہے وہ کہتا ہے کیسے آنا, تو وہ کہتا ہے کہ میں جو ہے وہ امام سے ملنا چاہتا ہوں. تو کہتے ہیں ٹھیک ہے, پھر امام اسے بلا لیتے ہیں, امام اس سے بات کرتے ہیں. امام اس سے پوچھتے ہیں کیسے آنا ہوا, تو کہتا ہے میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں. تو امام کہتے ہیں کہ ہم ویسے بھی گورنمنٹ ہمیں کنٹرول کر دیکھتی ہے, ہم جو ہے وہ ہر چیز ہماری چیک ہو رہی ہے, اور میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میں ذکر میں بہت مصروف رہتا ہوں. یہ سنتے ہیں تو امام اس کو معذرت کر لیتے ہیں, ابھی چلا جاتا ہے. اب یہ جاتا ہے تو یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ اس کو یہ ہوگا. تو ہوتا کیا ہے
اس کا دل ٹوٹتا ہے. دل ٹوٹنا از دا فرسٹ اسٹیپ ٹوورڈ اسپرچولیٹی. یعنی جو انسان اس کو اس ٹرمینالوجی جو اس کے لیے یوز کرتے ہیں وہ یقظہ کہتے ہیں بیداری کو. یعنی انسان ایک دم غفلت میں ہو، جیسے آپ گاڑی چلا رہے ہیں ہائی وے پہ، آپ کی آنکھ لگ گئی اور ایک دم کوئی ساؤنڈ یا آپ کی گاڑی کہیں اسکریچ کھائے تو ایک دم آپ بیدار ہوتے ہیں. یعنی یہ بیداری ہے، یعنی یہ غفلت سے بیداری ہے اور یہ بچا لیتی ہے آپ. یہ جو یقظہ ہے، یہ جو جھٹکا ہے، یہ ہر کسی کی زندگی میں آتا ہے، ہر کسی. ہم لوگ خود غور نہیں کرتے، آتا سب کی زندگی میں. کسی نہ کسی طریقے سے دل ٹوٹتا ہے انسان کا، کسی طریقے سے. کوئی حادثہ، کوئی لاسٹ، کوئی بیماری، کچھ بھی زندگی میں ہو سکتا ہے. یہ امپورٹنٹ ہے لائف میں، اور نہیں آیا تو خدا سے مانگنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ جب تک ہم بیدار نہیں ہوں گے ہم توجہ نہیں کر سکتے خدا کی طرف. اور ہماری تو لائف چل رہی ہے، جا رہی ہے، گون. اس کو بھی یہی ہوتا ہے، اس کو ایک دم لگتا ہے، اب اس کا دل ٹوٹتا ہے، اب یہ گھر جاتا ہے تو یہ پورے ہفتے سوائے نماز کے مسجد جانے کے علاوہ گھر سے نہیں نکلتا. اور جہاں پہلے جاتا تھا وہاں بھی نہیں جاتا. ایک دن نکلتا ہے، برداشت نہیں ہوتا دوبارہ، تو رسول خدا کے روزے پر جاتا ہے. رسول خدا کے روزے پر جاتا ہے، 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، زیارت کرتا ہے، توسل کرتا ہے رسول خدا سے کہ یا رسول اللہ اپنے نواسے کے دل کو میرے پر نرم کیجیے. اللہ اکبر. یہ دوسرا اسٹیپ ہے، توسل. آپ دنیا کا کوئی بھی علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، کرتے ہیں، اگر آپ اصل علم کے منبع سے، علم کے سورس سے توسل کریں گے تو پھر آپ کے لیے سارے علم کے دروازے کھل جائیں گے. اب چاہے آپ کچھ بھی پڑھتے ہو، میتھس، فزکس، کیمسٹری، اینی تھنگ، آپ یہ سارا تو دیکھیں، یہ سب دنیاوی علم. یہ دنیاوی نہیں ہے، یہ ہم نے اس کو دنیاوی بنا لیا ہے. یہ دنیاوی نہیں ہے، اصل یہ دینی علم ہی ہے. کیونکہ اس کے ذریعے سے بھی آپ انسانیت کی خدمت کر سکتے ہیں، نئی انوینشنز کر سکتے ہیں، چیزیں کر سکتے ہیں، میڈیسنز کریٹ کر سکتے ہیں، اچھے گھر بنا سکتے ہیں، اچھا بلڈنگ بنا. وہ اگر یہ انجینئر ڈاکٹر نہیں ہوتے یا یہ مطلب یہ تو آپ کیسے بناتے ساری چیزیں؟ تو ہم نے اس کو خامخواہ دنیا کا علم بنا دیا. اصل میں دنیا نہیں ہے. ہر وہ چیز جو خدا کی طرف لے جائے وہ سب دین ہے، چاہے وہ آپ کسی بھی طریقے سے چلے جائیں. کتنے بڑے بڑے سائنٹسٹ، کتنے بڑے بڑے جو چیزیں کرنے والے، ریسرچ کرنے والے، ان چیزوں سے خدا تک پہنچے ہیں. وہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ اتنے اسمال پارٹیکلز بھی جو ہیں وہ سسٹمیٹک موو کر رہے ہیں اور اپنے ڈایامیٹر سے باہر نہیں نکلتے، تو کون ہے جس نے انہیں یہ بنا کے رکھا ہوا ہے؟ متوجہ ہوتے ہیں خدا کی طرف. تو پہلی دوسری چیز توسل ہے کہ ہم توسل کریں اہل بیت کی بارگاہ میں. اور سارا علم عزیزان محترم انہی کے در سے نکلتا ہے. ہمارے ایک دوست تھے، جب ہم حوضے میں گئے، ہمیں وہ کہتے تھے کہ کتابیں تو آپ جتنی پڑھیں گے حوضے میں پڑھیں، لیکن 75% توسل کرنا پڑے گا اگر کہیں پہنچنا ہے تو. اور حقیقت یہی ہے. یعنی آپ جب ان ہستیوں سے توسل کرتے ہیں تو آپ کو کچھ چیزیں ملتی ہیں عزیزان محترم. یہ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے اسکالرس، یہ ایسے نہیں ہے. میں نے خود آیت اللہ مصباح یزدی کو خود دیکھا ہے کہ کس طرح حضرت معصومہ کے حرم میں زری کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. ایسا لگتا ہے کوئی بچہ اپنی ماں کے آگے کھڑا ہوا، ایسے کھڑے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ سب یہیں سے ملنے والا ہے. یہی تو خوبی ہے. دیکھیں نجف کے حوضے کی اور کم کے حوضے کی کہ اہل بیت ہیں وہاں پر. اب آپ اہل بیت کے حوضوں کو چھوڑ کر جو ہے وہ آکسفورڈ اسٹریٹ کے حوضوں کی طرف جائیں گے تو عزیزان محترم پھر کیا ہوگا؟ آپ خود سوچیں. آپ اصل کو منبع سے دور کریں گے تو پھر آپ کیا لیں گے وہاں سے؟ وہاں جو رہتا ہے یہ نہیں ہے کہ وہاں سب رہتے ہوں تو سب بہت اچھے ہوں گے، نا. اصل وہاں پہ انسان بھی فرشتوں سے افضل ہے، موجود ہے، لیکن شیطان بھی اپنے اوج پر ہے.
اب کیونکہ ایک آدمی صحیح ہو جائے گا، ایک عالم اچھا بن جائے گا تو کتنے لوگوں کو اچھا کر دے گا دنیا میں. ایک خمینی پیدا ہو جائے گا تو پوری دنیا کو کیا کرے گا؟ پوری دنیا کو منقلب کر دے گا. لیکن وہیں پر دوسری چیزیں بھی ہیں تو یہ نہیں. لیکن وہاں حرم ہے. حرم کیا کرتا ہے؟ اپنے سائے میں لے لیتا ہے. حرم کیا کرتا ہے؟ ہم جیسے جاہل پڑھے جن کو آتا بھی کچھ نہیں ہے ان کو بھی جو ہے وہ پوری دنیا میں علم پھیلانے کے لیے بھیجتا رہتا ہے. یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اس حرم کا کمال ہے. کیوں جب ہم بھی جاتے ہیں تو زری پکڑ کے یہی دعا کرتے ہیں کہ بی بی جہاں بھی جا رہے ہیں لوگ یہی کہیں گے کہ کم سے آیا ہے. تو یہ آپ کی اپنی عزت ہے، ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہے. اور یہی کمال تھا عزیزان محترم حضرت معصومہ کے درجات. شیخ قمی، مرزا قمی کہ جو شیخین میں دفن ہے حرم کے پاس، وہ خود اتنے مقام پر تھے کہ ایک دفعہ بارش نہیں ہوئی تو لوگوں نے نمازیں پڑھی، حرم میں دعائیں کی. تو عالم دین جو تھے ان کو کر رہے تھے تو ان کے خواب میں مرزا قمی آئے. کہا دیکھو یہ جو کم کے معاملات ہیں یہ تم ہم سے کہہ دیا کرو آ کے، بی بی دو عالم کی شفاعت کے لیے ہے. یہ مقام ہے، یہ معرفت ہے ان کی. روزانہ حرم بہت ضروری ہے، توسل زندگی میں بہت ضروری ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں مولانا یہ مشکل ہے، یہ پریشانی ہے. ہر انسان کی زندگی میں مشکل ہے. عزیزان محترم کون شخص ہے جو بغیر مشکل کے زندہ رہ رہا ہے؟ اور مشکل ختم ہو ہی نہیں سکتی دنیا سے. کیونکہ دنیا کی خصوصیت میں مشکل ہے. اگر مشکل کو دنیا سے ہٹا دیں تو پھر یہ دنیا تھوڑی رہے گی، تو جنت بن جائے گی. جیسے آپ پانی سے گیلا پن جدا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. دنیا سے مشکلوں کو نہیں ہٹا سکتے. اصل دنیا ہے ہی جگہ مشکلات کی جگہ، امتحانات کی جگہ. مومن کے لیے ویسی مشکل ہے آدمی کو بڑے، لیکن مشکل میں گھبرانا نہیں چاہیے. کوئی انسان بولے میں غم زدہ ہوں، غم خدا کی بارگاہ میں جائے. غم صرف انسان کو یہی ہونا چاہیے کہ پروردگار میں تجھ سے دور ہوں. اچھا یہ ساری چیزیں تو ختم ہو جائیں گی ایک دن، تو واحد ہے جو رہ جائے گا. تو مجھے غم یہی ہے کہ میں تجھ سے دور ہوں پروردگار، باقی کوئی غم نہیں ہے. تو ہم اپنی زندگی میں یہ جو مشکل آتی ہے جانے میں تو ہم بیسٹ آپشن توسل کریں، فوراً توسل کیا کریں. اور جس سے بھی توسل کریں، جس کو پریشانی ہو، خدا کی بارگاہ میں ان کو وسیلہ قرار دیں. اور سب سے بہترین وسیلہ، بہرحال سارے ائمہ وسیلہ ہیں، لیکن جو ہمارا امام ہے، وقت کا امام ہے، وہ ہمارے لیے سب سے زیادہ ہمیں اس کے قریب ہونا چاہیے. تو امام زمانہ سے توسل کریا کریں ہم لوگ. اور امام تک توسل کرنا ہے تو حضرت سیدہ سے توسل کیا کریں. نہیں ہمارے پاس ہے، اس لیے مشکلات کو ان توسلات کے ذریعے. تو اس نے توسل کیا. پھر دوبارہ گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، نوک کیا، خادم آیا، کہا میں ملنا چاہتا ہوں. کہا رک جاؤ. اندر سے واپس آیا خادم تو کہتا ہے کہ خدا کی رحمت ہو تم پر، امام نے تمہیں بلا لیا ہے. اب یہ جب اندر جاتا ہے تو امام جو ہے وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ کیسے آنا ہوا. پھر یہ وہی امام پوچھتے ہیں تمہارا کنیت کیا ہے تمہاری، جو نام کے ساتھ عربس کی ہوتی ہے. تو اس نے کہا عبداللہ. تو امام کہتے ہیں خدا تمہیں اس پہ قائم رکھے. یعنی عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ. تو دل میں کہتا ہے کہ اگر آج مجھے یہاں سے کچھ اور نہ بھی ملا تو یہ دعا میرے لیے کافی ہے کہ اللہ مجھے بندہ بنا کے رکھے. پھر یہ بہرحال کہتا ہے، امام کہتے ہیں کیا، تو یہ کہتا ہے کہ میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں. تو امام فرماتے ہیں علم حاصل نہیں کیا جاتا، علم نور ہے، خدا جس کے دل پہ چاہتا ہے اتار دیتا ہے. علم نور، علم نور ہے. اب جب یہ بہرحال سنتا ہے تو بہرحال یہ کہتا ہے کہ خواہش مند ہے علم. تو امام اس کو جو ہے وہ بتاتے ہیں کچھ چیزیں، کہ کچھ چیزیں ضروری ہیں کہ اگر تم اس پر عمل کرو گے تو پھر تم
اس نور کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں نور قلب پہ، ہر قلب پہ نہیں اتر سکتا، ہر دل پہ۔ دیکھیں آپ جہاز آپ کے جو لینڈ کرتے رہتے ہیں، ابھی یہاں پہ لینڈ کر سکتے ہیں روڈ پہ یا پہاڑ پہ؟ نہیں، پلین کو لینڈ کرنے کے لیے رن وے چاہیے۔ اگر رن وے نہیں ہوگا پلین لینڈ نہیں کرے گا۔ یہ جو نور ہے اس کو بھی رن وے چاہیے، اس کو جو ہارٹ ہے جس پر یہ لینڈ کرے، تو اس ہارٹ کی شرائط ہے۔ یہ ہارٹ ایسے نہیں بنے گا، یہ ہر دل جو ہے وہ نہیں ہے اس قابل کہ نور آ جائے۔ اور امام کچھ شرائط بتاتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں کرو تو پھر تم کرو گے۔ اس میں شرط کیا ہے؟ شرط یہی ہے کہ بندگی اور عبودیت، یعنی خدا کے بندے رہو، خدا کے سلیو رہو، خدا کے اوبیڈینس رہو، یہ کرو۔ اس کے لیے امام 3 پوائنٹ بتاتے ہیں کہ جو میں نے مجلس میں عرض کیا تھا، میں اس کو تیزی سے کہہ کے گزر جاؤں گا۔ 3 پوائنٹ امام بتاتے ہیں بندگی کی شرائط کے لیے۔ اگر یہ ہیں تو تم اپنے اندر بندگی کو، اوبیڈینس کو ایجاد کر سکتے ہو۔ پہلی شرط کہ تم کسی چیز کے مالک نہیں ہو، اللہ مالک ہے، یعنی اب جو کچھ ہے تمہارا نہیں ہے، یہ سب اللہ کا ہے۔ تو جب اللہ کا ہو تو پھر اللہ کے بندوں کو دیتے وقت پریشان نہیں ہونا چاہیے آدمی۔ اور پھر اگر کوئی چیز کا مالک اللہ ہے تو مجھے بہت زیادہ کوئی چیز ملے تو خوش بھی نہیں ہونا چاہیے، اور بہت زیادہ وہ لیکن اب ایسا بھی نہیں ہو کہ اب آپ کہتے رہے ہیں بھائی اللہ کا ہے مال مجھے دے دو تو یہ بھی خیال رکھیں کہ بہرحال اس بندے کی مرضی ہے کہ وہ آپ کو اللہ کا بندہ سمجھتا ہے تو دے گا، نہیں سمجھے گا تو نہیں دے گا۔ عزیزان محترم صلوات بھیج دیں محمد والے اللہم صلی علی محمد۔ خوب یہ مالکیت اصل اونرشپ اللہ کی ہے، میری اونرشپ بھی اللہ کے پاس ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا اب یہ آنکھیں کس کی ہیں؟ اللہ کی ہیں۔ یہ زبان کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ تو کس کے لیے استعمال ہو؟ یہ اللہ کے لیے ہو، نہ کہ لوگوں کا دل توڑنے کے لیے، نہ غیبت کے لیے، نہ یہ آنکھیں جو ہے وہ کوئی ایسا کام کریں جس سے اللہ راضی نہ ہو، کیونکہ ہم اس کی اس مال میں خیانت کر رہے ہیں۔ یہ اولاد کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ تو پھر مجھے اللہ کے لیے اسے تیار کرنا چاہیے۔ میں پریشان رہتا ہوں میرا کاروبار کون سنبھالے گا، میرا کام کون کرے گا، میرا یہ کون، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ آپ اپنی تربیت کریں، دعا دیں، باقی اللہ جانے اور یہ بندہ جانے۔ عزیزان محترم، اب یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کی ہر چیز کا مالک خدا ہو۔ تو جب آپ کو بہت کچھ ملے گا تو آپ خوش بھی نہیں ہوں گے بہت زیادہ، کیونکہ خوب اللہ کا ہے، اللہ کی مرضی، اللہ نے لطف کیا دے دیا۔ اور اگر کچھ چلی جائے، اولاد خدا نہ خواستہ کوئی مریض ہو جائے، کچھ چلا جائے، تو وہ آپ کا اور میرا نہیں ہے، کوئی بات نہیں، آج میرے پاس تھا کسی اور کے پاس چلا جائے گا، کل مجھے ضرورت ہوگی میرے پاس پھر آ جائے گا۔ اب یہ بہت ضروری ہے کہ انسان اس چیز کو ڈیولپ کرے، یہ پہلا اسٹیپ ہے بندگی کا۔ یہ اتنا مشکل ہے، آگے کون جائے گا، یہ پھنس جاتا ہے آدمی۔ لیکن بہرحال امام فرما رہے ہیں یعنی چیزیں ہو سکتی ہیں، اگر امام فرما رہے ہیں اس کا مطلب ہم کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز، اپنی زندگی میں لمبی لمبی تدبیریں، لمبی لمبی پلاننگز نہیں کرو، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، یہاں سے یوں کر لیں گے، وہاں یوں اتر جائے گا، یوں بزنس یوں چلا جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا، وہیں کھڑا رہتا ہے، پھر کہتا ہے اللہ یہ کیا کیا میرے ساتھ۔ اللہ نے کیا کیا؟ آپ نے خود ایسی پلاننگیں کی تھی کہ جو ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ آپ یہ نہ کریں، مدبر الامور پروردگار ہے۔ تیسری چیز، جو اللہ نے حلال کیا ہے اس پہ عمل کرو، جو حرام کیا اسے چھوڑ دو۔ سمپل فارمولا، یہی نہیں ہوتا ہم سے۔ جو حلال ہے، واجبات ہیں ان کو ادا کرو، واجب چیزوں کو، اور جو چیزیں حرام ہیں اس کو زندگی سے دور کر دو۔ امام کہتے ہیں جب تم یہ 3 سٹیپ کر لو تو تم تقوی کے فرسٹ سٹیج پہ ہو۔ ابھی گھبرا گئے کہ اور بھی سٹیج ہے اس کا مطلب؟ ہاں جانے محترم، ایسے تھوڑی پھر اتنے آرام سے تھوڑی چیزیں ملتی ہیں، پھر ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ آیت اللہ عظمہ بہجت کہ انسان جو ہے وہ جو شخص آتے تھے
ان کی اصلی شکلیں نظر آتی تھیں. وہ تبھی نظر آتی تھی جب خدا کی بندگی کرتے تھے. اور وہ خود کہتے تھے کہ جب میرے پاس آؤ تو استغفار کر کے آیا کرو. کیوں؟ تاکہ تمہاری چیزیں نہ نظر آئیں. لیکن بہرحال یہ اس مقام پہ جانا ہوتا ہے، انہوں نے بندگی کی. آیت اللہ عظمیٰ بہجت سے بھی جب پوچھا جاتا تھا کہ آپ بتائیں، کوئی ہمیں وظیفہ دیں، کوئی چیزیں بتائیں، ہم کیا کریں کہ ہم معنویت، اسپرچولیٹی، روحانیت، تو وہ کہتے تھے کہ یہی جو چیزیں اللہ نے کہی ہیں واجبات، اس پہ عمل کرو، جو حرام ہے اس کو چھوڑ دو، بس یہی. کہا یہی کر لو، بڑی بات ہے، یہ کر لیں، بڑی سخت ہے یہ آج کل کے دور کے اندر نیکی کرنا بہت سخت ہے، آسان نہیں ہے عزیزان محترم. یعنی اب یہ 3 اسٹیپ جب اس نے سنے تو بہرحال امام اسے کہتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے. اب اس کے بعد عزیزان محترم یہاں تو بندگی کی سٹیجز تھیں. اب پھر امام نے 9 اسٹیپ اور بتائے ہیں، 9 چیزوں کی طرف. اور توجہ کرے کہ گھڑی کی سوئی جو ہے وہ 7 منٹ رہ گئے ہیں، جو کہ 9 تو نہیں ہو پائیں گے. ہم کل اس کو انشاءاللہ پورا کریں گے. اب شرط یہ کہ کل آپ لوگ دوپہر کو جلدی ہے ٹائم پر آئیے گا، آرام سے آئیں گے تو مس ہو جائے گا. اور کل کی ریکارڈنگ بھی میں بولوں گا 4 دن تک اپلوڈ نہ کرے، تاکہ جو آئے ہیں ان کو فائدہ ہو، جو نہیں آئے ہیں وہ تھوڑے دن صبر کریں. صلوات بھیج دیں محمد والے اللہم صلی علی محمد آل محمد. امام کہتے ہیں کہ میں تمہیں 9 چیزوں کی وصیت کرتا ہوں، اور ارادہ کرنے والے اور جو بھی اس کی طرف ہوں گے خدا متعال کے ساتھ، وہ اس پر عمل کریں گے تو خدا خود ان کی مدد کرتا ہے. 3 چیزوں کا تعلق اس کا، 3 چیزوں کا میں صرف ابھی گلمپس آپ کو دے دیتا ہوں، باقی کنٹینیو کل کریں گے انشاءاللہ. 3 چیزوں کا تعلق نفس، تزکیہ نفس سے ہے. 3 چیزوں کا تعلق جو ہے وہ حلم اور بردباری. کل میں انشاءاللہ اس کی فرینچ ٹرانسلیشن بھی نکال کے لے آؤں گا، آپ بے فکر رہیں. اور 3 چیزوں کا تعلق علم سے ہے. یعنی ٹوٹل 9 اسٹیپ ہیں، 3 کر کے. اگر ہم نے ان کو تھوڑا پریکٹسنگ کر لیا عزیزان محترم، then we will start that walk towards spirituality. یہ فارمولہ ہے، یہ میں بہت ایزی ایکسس سے دے رہا ہوں. ہمارے استاد نے اس حدیث کو کئی سال درس دیا ہے، پھر اس کے بعد کتاب نکلی ہے، ٹھیک ہے. لیکن بہرحال ہم تو کئی سال نہیں آ سکتے، نہ کئی سال رہ سکتے ہیں آپ کے پاس، لیکن بہرحال تاکہ ماہ رمضان کی برکتیں ہیں ہم یہ حاصل کریں. عزیزان محترم اہل بیت جانتے تھے انسان کو کہ اس کو کس چیز کی ضرورت ہے، وہی چیزوں کی تعلیم دی ہے. اور یہ اہل بیت ہی کا کمال ہے. تبھی تو امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام بیان کرتے ہیں امام کہتے ہیں کہ تم ہمارے اقوال کو، ہمارے قولوں کو لوگوں تک پہنچا دو، لوگ خود اس پہ عمل کریں گے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی سوسائٹی کو، اپنی کمیونٹی کو، اپنی آڈینس کو دیکھ کر اس کی ضرورت کیا ہے ہم اسے دیں. اور دیکھیں اصل ہدف ہر دل میں خدا کی محبت پیدا کرنا ہے. جب آپ کے دل میں اور میرے دل میں خدا کی محبت پیدا ہو جائے گی تو پھر میں کہیں پہ بھی کھڑا ہوں، بازار میں کھڑا ہوں، بزنس میں ہوں، کام پر ہوں، گھر میں ہوں، پھر میں خدا کی محبت کا خیال رکھوں گا اور میں اپنی گفتگو کو ہر شخص کے ساتھ طریقے سے بڑھوں گا. پھر میں کہیں پہ بھی ہوں گا، میں اپنا گھر سمجھوں گا، ہر جگہ کو میں ہر چیز کو صاف ستھرا سمجھوں گا. جیسے آپ باہر بہت سی جگہوں پر مثلا آپ اچھا نہیں لگتا کہ آپ کچرا پھینکتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے باکس بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا. ویسے بھی اتنا اچھی جگہ جہاں درخت اور گرینری ہو وہاں آدمی ویسے بھی کوئی چیز گندگی نہیں پھینکتا کہ بھائی خراب نہ ہو، کیونکہ دیکھیں آب و ہوا کا بھی حساب کتاب تو دینا ہے ہم لوگوں نے، آخرت میں اس کا بھی حساب ہو. بہرحال یہ بھی حق الناس ہے. اگر ہم پولوشن کریٹ کر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں ڈسٹربنس ہے اس کی وجہ سے. تو ایک تو یہ ظاہری پولوشن ہے اور ایک دوسری پولوشن ہے، باطنی پولوشن ہے. کیا ہماری باتوں سے، کیا میری پرسنالٹی سے کہیں کمیونٹی میں کہیں لوگوں کو کسی کو تکلیف تو نہیں ہوتی ہے؟ میں کوئی ایسا عمل تو نہیں کرتا، بعض اوقات کسی جگہ بیٹھتا ہوں تو اپنے حساب سے تو میں بہت اچھا ہوں لیکن 4 کو تکلیف دے رہا ہوں.
یہ اسپرچول پولوشن ہے جو ہم کر رہے ہوتے ہیں. تو عزیزان محترم ہم اس کا خیال رکھیں اور دعا کریں خدا سے کہ خدا ہمیں بھی بیدار کرے. ایک مشہور لکڑہارے کا واقعہ ہے جو جانوروں کو چراتا تھا، جانوروں کو لے کے بیابان میں، کیٹل شیپ کو لے کے. تو ایک دن اس نے کہیں قرآن کی تلاوت سنی. اس کی اچھی خاصی ایج تھی. جب اس نے قرآن کی تلاوت سنی تو اس کے دل میں یہ آیا، پروردگار میں کب سیکھوں گا قرآن؟ اس کو قرآن نہیں آتا تھا. کب میں ہی سیکھوں گا؟ بس یہ خواہش کی. خدا نے ایسا کھینچا کہ حوضے چلا گیا اور وہاں پر رہا، اور خدا نے عنایت کی کہ اس ایج میں جانے کے باوجود کم ٹائم میں اتنا علمی، اتنا اکیڈمیکل ٹریول کیا کہ خود ایک بہت بڑی شخصیت بن گئی. بہت بڑی شخصیت بن گئی. یہاں تک کہ اس مقام پہ چلے گئے کہ جب آپ نے جس مدرسے میں خود پڑھاتے تھے، رات کو درس دیا تو کہا جو خادم تھا کہ صبح فجر میں اذان کے بعد آ جانا اور میں دنیا سے جا چکا ہوں گا. خود گئے کمرے میں، کعبہ کی طرف منہ کر کے خود سو گئے. جب صبح اٹھے طالب علم اذان کے وقت کا استاد کو دیکھا نہیں. جا کر کیا دیکھا کہ استاد دنیا سے جا چکے ہیں. خوب یہ مقام مل جاتا ہے اندر تڑپ ہونی چاہیے. تڑپ. میں اور آپ، میری تو دیکھیں نا فائٹ ہو گیا سب، زندگی گزرتی جا رہی ہے. کلر کیوں نہیں کرتے ایک الگ بات ہے، لیکن زندگی بڑھاپے کی طرف ہے. یعنی اب ہم خوش ہو رہے ہوتے ہیں، ہماری عمر بڑھ رہی ہے، ایج بڑھ رہی ہے، عمر گر رہی ہے. ہم ہر شخص اپنی قبر کی طرف قدم بڑھا رہا ہے. ہم ہر روز، ہر لمحہ، ہر سیکنڈ اپنی قبر کی طرف جا رہے ہیں. تو اب ہم کب متوجہ ہوں گے خدا کی طرف؟ کیا قبر میں جا کے متوجہ ہوں؟ تو وہاں تو آپشن نہیں ہے. تو یہی ماہ رمضان ہمیں اپرچونٹی دے رہا ہے. خدا کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا میزبان ہوں، میں تمہارا ہوسٹ ہوں. تم کیوں نہیں میری طرف توجہ کرتے؟ بار بار کہہ رہا ہے شہر اللہ، یہ میرا مہینہ ہے، یہ میرا مہینہ ہے. سب کچھ ہے مگر خدا نہیں ہے. عزیزان محترم گھنٹی بھی بج رہی ہے، کہہ رہی ہے کہ بس کر دیں. لوگ ٹینشن کے اندر آ گئے ہیں. اسی دعا کے ساتھ کہ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں، ان کے مددگاروں میں شمار فرما. پروردگار جو بھی ہم نے کہا ہے، سنا ہے، ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. پروردگار حاضرین مجلس محفل کے جو بھی لوگ ہیں، ان کی جو بھی شرعی خواہشات ہیں، جلد سے جلد ان کو پورا فرما. جو بھی ہماری حاضرین میں لوگ ہیں، مریض ہیں، بزرگ ہیں، شاید آپ کے کوئی اور جاننے والے بھی ہیں، علی عباس کی جو دادی بیمار ہے، اور بھی جتنے لوگ مریض ہیں، کافی لوگوں کے دعا کے لیے کہا ہے، کچھ بچی مریض ہے. پروردگار اس ایام کی برکت کے صدقے میں جلد سے جلد انہیں شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. پروردگار ہم سب کو حج، عمرہ اور زیارات کی توفیق عطا فرما. ہمیں کوئی مشکلات، جو بھی جہاں بھی مسلمان مشکلات میں، ماہ رمضان میں، عمروں میں، باقی جگہوں پر بھی، جہاں پہ بھی مومنین مسلمان اس ماہ رمضان میں مشکلات میں، پروردگار اپنی رحمت کے صدقے میں ان کی مشکلات کو دور فرما. جو بھی اسیر ہیں پروردگار ان کو جلد سے جلد رہائی عطا فرما. پروردگار علماء کرام، مراجع کرام کو طول عمر اور سلامتی عطا فرما. پروردگار دشمنان اہل بیت کے، دشمنان اسلام کے شر سے ہم سب کو محفوظ فرما. اگر وہ ہدایت کے قابل ہیں تو انہیں ہدایت عطا فرما، اور اگر ہدایت کے قابل نہیں ہے تو انہیں کیفر کردار تک پہنچا. پروردگار ہم سب کو جو ہے وہ اس مہینے میں قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرما. اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ.